بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے 3 آیتیں تلاوت کی گئی. سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں: وما کان لنبی ان یغل، کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، مال غنیمت میں چوری کرے. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، جو بھی خیانت کرے گا، مال غنیمت میں چوری کرے گا، وہ قیامت کے دن چوری کی ہوئی چیز کو اٹھا کر لائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلتا ہے، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹتا ہے، اور اس دوسرے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں کے درجے مختلف ہیں. اللہ بصیر بما یعملون، اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. بزرگوں اور دوستو، جنگ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری ہو گئی. تو بعض لوگوں نے کہا شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لے لیا ہوگا. اب یہ کہنے والے، اس طرح بولنے والے اگر منافق ہیں تب تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوتا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا. منافق تو کافر ہے، وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے. اگر ایسا بولنے والے مسلمان ہیں تو پھر اشکال ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا. ایک مسلمان ایک نبی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ناسمجھ بھولے بھالے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کے امیر ہیں، کمانڈر ہیں، ان کو ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہوگا، کیونکہ ہر طرح کا اختیار ہے کمانڈر کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال صفی
یعنی مال غنیمت میں سے کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو اس کو لے لینے کا حق شریعت میں بھی ہے، یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ تو مسلمانوں نے سمجھا شاید اسی حق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اٹھا لیا، تو اب کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کی شان نہیں ہے، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں چوری کرے۔ ایک نبی ہو اور وہ ایسا کام کرے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مال غنیمت کے چوری کرنے والے کی سزا بڑی سخت ہے۔ جو بھی شخص مال غنیمت میں چوری کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی چوری کی ہوئی چیز کو اپنے کاندھے پر رکھ کر سب کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ چور ہے، اس سے سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آیت میں ان یغلا کا لفظ آیا ہے، غلول یہ عربی لفظ ہے۔ غلول کا معنی ہے خیانت، ایک معنی خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور ایک ہے مال غنیمت میں چوری کرنا، یہ معنی میں بھی آتا ہے، یہاں وہی معنی مراد ہے۔ عام چوری، کسی کے گھر میں جا کے یا کسی کے صندوق میں سے، کسی کے بیرو میں سے، کسی کے کمرے میں سے کوئی چیز چرا لے، یہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ لیکن مال غنیمت میں چوری کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال غنیمت میں پورے لشکر کا حصہ ہوتا ہے، پورے لشکر والوں کا، پورے لشکر والوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر لشکر 1000 کا ہے تو 1000 آدمیوں کا حصہ ہے، 10,000 کا لشکر ہے تو 10,000 آدمیوں کا اس میں حصہ، 1,00,000 کا لشکر ہے تو 1,00,000 آدمیوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو بعد میں توبے کی توفیق ہوئی اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، جن کا مال چرایا ہے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو کیا 1,00,000 آدمیوں سے، 10,000 آدمیوں سے، 50,000 آدمیوں سے معافی مانگنے اس کے لیے طاقت ہے؟ معافی مانگ سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ اس لیے مال غنیمت میں چوری کرنا یہ سخت گناہ ہے، عام چوری کے گناہ سے بھی یہ گناہ زیادہ ہے۔ عام چوری، مثال کے طور پر ہم 2 ساتھی ایک کمرے میں رہتے ہیں، اب دوسرے ساتھی کے سوٹ کیس میں سے یا اس کے جیب میں سے ہم نے مال چرا لیا، پیسہ چرا لیا، بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ چوری تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہم نے کیا کر دیا، اللہ کا خوف ہوا، اسے ڈرا، توبہ کیا، تو اب توبہ کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ جس کا مال چرایا ہے اسے مال واپس کرنا، تبھی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ بندوں کا حق بندوں کو حق دے کر ہی معاف کر سکتے۔ تو اب چونکہ ایک ہی آدمی کا مال چرایا ہے، اب آسانی سے جا کے اسے بول سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی آدمی ہے کہ بھائی میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، لو یہ تمہارا پیسہ ہے، قصہ ختم۔ لیکن اگر مال غنیمت میں چرائے گا تو کس کس کو جا کے لوٹائے گا اور کس کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، مال غنیمت میں چوری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئیں۔ ایک صاحب مال غنیمت میں سے چند اون کا ایک ٹکڑا اٹھا کے چھپا کے رکھ لی۔ اب مال غنیمت سب لشکر والوں پہ تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رحمت للعالمین، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان، لیکن آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب تم کو اس کا جواب قیامت کے دن ہوگا، میں نہیں لے سکتا،
اب ایک چیز کو میں اتنے لوگوں پر کیسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ اب یہ جو ہے معاملہ اللہ کے حوالے، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا، آپ نے قبول نہیں کیا، واپس کر دیا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا جنازہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، صحابہ نے جا کر کہا کہ حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ تم اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ صحابہ سب پریشان، آپ نے کیوں انکار کر دیا نماز پڑھانے سے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چیز چرا لی تھی، اس لیے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ تم ہی پڑھا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں اس مرے ہوئے آدمی کے سامان میں جب ہم نے تلاشی لی تو چھوٹا سی چند من کے تھوڑا سا منکا نکل آیا، ایک ہار جو منکے سے بنا ہوا تھا یہ نکل آیا، وہ صرف 1 درہم 2 درہم کی قیمت کا تھا، کیا وہ کوئی زیادہ قیمت کا نہیں تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال غنیمت کے تھوڑے سے مال کا بھی اٹھا لینا کہ ابھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ بزرگوں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہماری نسبت کتنی بھی اونچی ہو تب بھی ہم اس سزا سے نہیں بچ سکتے۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے جنگ خیبر سے صحابہ کرام واپس ہو رہے تھے، حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں مال غنیمت میں کچھ بھی نہیں ملا سوائے چند کپڑوں کے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، ایک خادم، کتنی بڑی سعادت کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی سعادت۔ تو ایک غلام، ایک خادم تھا جس کا نام مدعم تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کھول رہا تھا۔ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کمرہ نما بناتے ہیں نا، پہلے زمانے میں دلہن کو اس میں اٹھا کر لے جاتے تو اسے بولتے کجاوا، تو ویسا کجاوا جو ہے وہ اتار رہا تھا، نکال رہا تھا، اتنے میں ایک نامعلوم تیر آ کے اسے لگ گیا، معلوم نہیں وہ تیر کس نے پھینکا، اسے لگ گیا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو صحابہ کرام آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی مبارک ہو، آپ کا جو خادم ہے، آپ کا جو خادم ہے، غلام ہے، اس کو جنت کی مبارک ہو، جنت کی خوشخبری ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس کے لیے جنت کی خوشخبری کیسے دے سکتے ہو جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ خیبر میں مال غنیمت میں سے جس چادر کو اس نے چرائی ہے وہ چادر آگ بن کر اس پہ بھڑک رہی ہے، یہ ہوتے ہوئے یہ کیسے تم جنت کی خوشخبری دے سکتے ہو؟ اب اس کو سنتے ہی صحابہ کرام ڈر گئے، سہم گئے۔ اب کسی کے پاس مال غنیمت میں سے جوتے کا ایک تسمہ، چپل ہوتا ہے نا، چپل کے اوپر جو ایسا ہوتا ہے نا اسے تسمہ بولتے ہیں، ویسا 1-2 تسمہ کسی صحابی کے پاس بچ گیا تھا، تو وہ صحابی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی یہ مال غنیمت میں سے، تو نبی نے فرمایا یہ جہنم کے تسمے بنیں گے، قیامت کے آگ کے تسمے بنیں گے۔ ایک تسمہ ہے تو ایک آگ کا تسمہ، 2 ہے تو 2 آگ کا تسمہ بنا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں چوری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے سخت گناہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، انہی کے صاحبزادے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں اس وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑے علم والے، اللہ اکبر، علم کے پہاڑ ہیں۔
عربی زبان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، انگریزی زبان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، پورے عالم کا سفر کرتے ہیں اور وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدارس کا مال، مسجدوں کا مال، مرکزوں کا مال، خانخواہوں کا مال، جہاں عوام الناس کا چندہ لگتا ہے، کس کا؟ چندے سے جو بھی چلتے ہیں، مدرسے، خانخواہ، مکاتب، اسی طرح سے مراکز، جہاں جہاں بھی سب لوگوں کے چندے سے جو بھی کام چلتا ہے، جو بھی مال جمع ہوتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ اس میں بھی سب لوگوں کا حق ہے۔ مدرسے کا مال، مدرسے کے جو ہے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو گیا ہے، وہ ایک آدمی کا تو نہیں ہے نا، وہ کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 1000، کوئی 10,000، کوئی لاکھ، ایک ایک آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو جتنے آدمیوں نے دیا ہے سب کا حق ہے۔ اب اگر اس میں سے 1 روپے بھی ہم اٹھا لیں گے ناجائز طریقے سے تو ان سب کو جواب دینا پڑے گا، ان سب کا اس میں حق ہے۔ ایسے ہی مسجد کا مال، مسجد کا مال متولی کا نہیں ہوتا، اس میں سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ اب متولی اپنی مرضی سے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے تو بزرگوں اور دوستوں بہت ڈرنے کی بات ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ مسجد کی ایک انگار کی کاڑی بھی لے جانا جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس میں سب کا حق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں اکیلے آئے تو فیان ڈالنا نہیں بولتے، ہاں مسجد والوں کی طرف سے انتظام ہے، اجازت ہے انتظامیہ کی طرف سے تو وہ الگ بات ہے، مگر بعض حضرات کیا کرتے ہیں، مسجد کو اپنا ساس کا گھر سمجھتے، گھر میں کیا تو لڑ لیتا کہ مسجد میں سو جاتے، گھر میں کیا بھی انتظام نہیں، پیشاب پیخانے کا تو مسجد آباد نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، جتنی ہمیں مسجد میں استعمال کرنے کی اجازت ہے اتنا ہی ہمیں استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ مال وقف ہے، اس میں سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ ہم اگر اسے استعمال کریں گے تو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ ایسے ہی مدرسے کا مال، مدرسے کا محتمم جو چاہے وہ پیسوں سے کار لے کے پھر رہا ہے، گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے، مدرسے کا پیسہ، وہ پیسے سے اپنے لیے مکان بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جہاں خرچ کرنے کے لیے لوگوں نے دیا وہی خرچ کرنا ضروری ہے۔ طلباء پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، مدرسے کے لیے عمارت بنانے کا حکم ہے تو وہیں خرچ کرنا، وہاں اپنے ذاتی کاموں میں اگر استعمال کریں گے تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس پہ بھی چندے ہوتے ہیں، خاص خاص چندے، اب اس میں بھی جو ہے سب کا مال ہے، اب اس میں امیر صاحب جیسے چاہے استعمال کریں اپنی مرضی سے، بعض پیسے اپنے جیب میں ڈالیں یا اپنے لیے خرچ کے طور پر لے لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جماعت میں جا رہے ہیں، 12 ساتھی ہیں، اب 12 ساتھیوں کے پیسے لے کے امیر صاحب رکھ لیتے ہیں، اب اس میں 12 ساتھیوں کا حق ہے، سب سے اجازت لے کر ہی کوئی کام کرنا ہے، وہاں اسے کیا کرے، اپنے پیسے اپنے لیے خرچ کر لیے، سب ساتھیوں کے لیے لیے نہیں، اپنے لیے لے لیے، خود گئے باہر چائے پینے کی ضرورت پڑی، وہ پیسوں میں سے اپنے لیے استعمال کر لیے، اس میں حساب لگا دیتے، خیانت ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں اپنا پیسہ الگ ہے، اس میں سے استعمال کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن وہ مشترکہ پیسہ ہے، سب کا ہے، تو اس میں اپنے پیسے کی طرح تصرف کرنا، اسے اپنے پیسے کی طرح استعمال کرنا بزرگوں اور دوستوں جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی ایسے مالوں میں
خیانت کرے گا، جس میں سب کا حق ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس خیانت کی ہوئی چیز کو اپنے کھاندے پر لاد کر لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے گردن پر اونٹ لادا گیا ہو اور وہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مدد مانگے کہ اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ میں کہوں گا کہ میں نے دنیا میں تجھے اس کی سزا بتا دی تھی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ نے آگے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن کے اوپر گھوڑا لادا گیا ہو، گھوڑا لادا گیا ہو اور وہ گھوڑا آواز کر رہا ہو اور وہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مدد مانگے، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، تو میں کہوں گا میں نے دنیا میں تجھے اس کی سزا بتا دی تھی، اب یہی سزا تو بھگت رہا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکرے لدے ہوئے ہوں اور وہ آوازیں کر رہی ہوں اور وہ مجھ سے مدد مانگے کہ اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، میں کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں تجھے اس کی سزا بتا دی تھی، تو باز نہیں آیا، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس حدیث کو سن کر ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اشکال کیا، ایک انسان کا کھندا کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک بکری اس کے اوپر لاد سکتا، اپنے کاندھے کے اوپر رکھ سکتا۔ اگر کوئی 200 بکریاں چرایا ہو، 200 بکریاں چرایا ہو، وہ کیسے کاندھے پر لادے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنمی کا کندھا احد پہاڑ کے برابر بڑا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر بڑا کر دیا جائے گا اور اس پر ان جانوروں کو لادا جائے گا، جو مال جو اس نے چرایا ہوگا وہ سارا مال اتنا بڑا بنا کے اس کے اوپر لادا جائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے اسی حالت میں اسے حاضر کیا جائے گا، اسے دیکھ کر سب سمجھ لیں گے کہ یہ چور ہے، یہ ہمارے مدرسے کا محتمم ہے نا، یہ چور، فلاں محتمم ہے، انہیں چور ہے، یہ ہمارا فلاں مسجد کا متولی ہے نا، انہیں چور ہے، یہ فلاں امیر صاحب جو ہمارا مال چرائے نا وہ چور ہے۔ اس طرح سب لوگ پہچان لیں گے، اس طرح رسوائی ہو۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، وقف کا جو بھی مال ہوتا ہے، وقف کا مال، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وقف کرنے والوں نے جہاں اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہو، حکم دیا، وہی کرنا ضروری ہے۔ مسجد کے لیے اگر کوئی پیسہ دیے ہوں تو اسے مدرسے میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھو، مسجد ہی میں لگانا ضروری ہے۔ تو وقف کے مالوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو پرانے لوگ تھے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، ایک ایک بستیاں، ایک ایک گاؤں ان کے ہوتے تھے، انہوں نے کیا کر دیے، ایک ایک گاؤں، ایک بڑی بڑی زمینیں درگاہوں کو وقف کر دیے، مدرسوں کو وقف کر دیے، مسجدوں کو وقف کر دیے۔ اب وہ وقف کی زمینوں پر پتہ نہیں کتنے مسلمان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب وقف کے جو بھی ذمہ دار ہیں، اب وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، اسے بیچ کے کھا رہے ہیں، کم مول میں بیچ ڈالتے ہیں، وہ کھا کے بیٹھے ہیں، ہو رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سخت سزا ہے، معمولی نہیں، یہ بندوں کا حق ہے۔ جن لوگوں کے لیے انہوں نے وقف کیا، انہوں نے تو سارے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، ہماری اس زمین سے سارے مسلمان فائدہ اٹھائیں، تو سارے مسلمانوں کا اس میں حق ہے، تو سب کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے۔ اس لیے ایسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمارے پوچھے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر یہ ذمہ داری دے دی ہے تو ڈرتے رہنا چاہیے، ایک ایک پائے کا حساب کر کے برابر خرچ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ ہمارے جیب میں پڑ جائے، ہمارے کام میں استعمال ہو جائے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسے مالوں میں جس میں سب لوگوں کا حق ہو، سب لوگوں کی چندہ ہو، ایسے مالوں میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہیں ہمیں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔